ایک طرف ملک میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، جو اس سے متاثرین ہیں ان کو مدد پہنچانی ہے، ان کی طرف ہم سب نے ہمدردی کا اور مدد کا ہاتھ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو دوبارہ اپنی زمینوں میں آباد کرنا ہے۔ لیکن انفارچونیٹ بات یہ کہ اس وقت ملک میں بھرپور طریقے سے جو ہے سیاست وہ اسی طریقے سے جاری ہے جیسے کہ اس سیلاب کے آنے سے پہلے۔ خان صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جلسہ کرنا مناسب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہ صرف سیلاب زدگان کے لیے ہم مدد کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اپنا جو یہ سیاسی جدوجہد اس کو جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف حکومت بھی بڑی تیزی سے تمام کیسز کے اندر تحقیقات مکمل کرتے ہوئے خان صاحب کو کسی لیول پہ نااہل کرانے کی امید لگائے بیٹھی ہے۔ تو سیاست تو بھرپور ہر طرف سے ہو رہی ہے۔ ذرا اس پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے، اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت سارے قانونی سوالات ان سے ہم نے پوچھنے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو اعتزاز صاحب مبارک ہو، آپ ہمارے وکیل بھی تھے ARY کے، اس پورے معاملے کے اندر جو ARY کی بندش تھی، کل بھی آپ نے بڑے زبردست آرگیومنٹس دیے، آج بھی تھوڑی دیر سے ہی صحیح 1 بجے نہیں بحال ہوا، لیکن چلے 2:45 بجے کے قریب پھر پیمرا کو لگا کہ اب یہ بحال کیے بغیر چینل کوئی اور صورتحال نہیں ہے۔ سو اللہ کا شکر ہے اس وقت ملک کے بیشتر حصوں میں گریجولی ARY آہستہ آہستہ بحال آلموسٹ ہو چکا ہے۔ وہ مبارک ہو، آپ نے بھی کوشش جدوجہد کی ہے بحال کرانے کے لیے، اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی کئی آرڈر ملے ہیں، تو یہ ان کا کوئی ارادہ تو ایسا ایک نہیں لگتا تھا، کوئی ARY نے زیادہ ہی بڑا جرم کیا ہوا لگتا ہے کہ آرڈر ہائی کورٹ کے بار بار لینے پڑے ہیں، اور اب اس دفعہ تو ہائی کورٹ میں اسد بن اللہ نے کل ہی آرڈر کیا تھا کہ اگر یہ اس میں کوئی کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کا آرڈر نہیں ہے تو فورتھ یعنی فوراً، اور آج انہوں نے آ کے خود عدالت میں کہا ان کے مقرر آنے کے، ہم نے تو کوئی آرڈر ہی نہیں پاس کیا پیمرا نے، تو اگر آرڈر نہیں پاس کیا تو وہ اس کو ریسٹور کل ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ تو پھر ان پہ زیادہ پریشر پڑا جب میں نے کہا کہ یہ تو کنٹمپٹ کر کے آ رہے ہیں۔ جی کافی ڈرا دیا تھا آپ نے انہیں، کافی ڈر گئے تھے وہاں پہ۔ ریسٹور تو کل ہونا چاہیے تھا، اور جج نے اچھا فیصلہ کیا جج اینڈ لیٹس سی، ابھی آپ کے پیچھے مطلب ہے یہ کوئی گورنمنٹ بھی اور گورنمنٹ کے انداتا بھی ذرا پریشان ہی لگتے ہیں ARY۔ جی سر، ابھی تو اور بھی مقدمے ہیں، وہ جو ہراسمنٹ کے جو ہمارے لوگوں کے اوپر پرچے کیے ہوئے ہیں وہ اس پہ بیلز وغیرہ کرا رہے، ابھی یہ لڑائی تھوڑا آگے چلے گی، آگے بڑھتے ہیں۔ اعتزاز صاحب، یہ ساتھ ساتھ ملک کے اندر اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو نمبر 1 ایجنڈا ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کسی کیس کے اندر ڈسکوالیفائی ہو جائے یا ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جائیں۔ اگر اپنے دیکھنے والوں کو ہم بتا دیں تاکہ ان کی یاد دہانی کے لیے کہ کون سے 3 اہم کیسز جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اس وقت خاص طور پہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے جو حکومت اس پہ نیریٹو بلڈ کر رہی ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دیا ہے، اس بینچ کے حوالے سے جو ہے جو حکومت ہے ان کا خیال ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کا ایسا کیس ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ دوسری ان کی امید توشہ خانہ ریفرنس سے ہے، اس کے اوپر بھی بار بار حکومتی وزیر آ کر کہتے ہیں کہ توشہ خانہ ایک ایسا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب بچ ہی نہیں پائیں گے اور نااہلی تو پکی ہے۔ یہ دوسرا کیس ہے۔ تیسرا جس کے بارے میں لوگ ویسے زیادہ تشویش کا اظہار کریں وہ توہین عدالت کیس۔ عمران خان صاحب نے 7 روز میں دوبارہ تحریری جواب جو ہے اس کو جمع کروانا ہے اور عدالت چاہتی ہے ان سے اپالوجی وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس۔ سو اعتزاز صاحب کوئکلی سر آپ سے پوچھیں گے کہ اس وقت یہ جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی میں بیسیکلی پاکستانی سیاست میں نہ اس نے کبھی کام کیا اور نہ اس طرح سے کسی کو نکال دینا سیاسی عمل سے، پاپولر لیڈر کو ایٹ لیسٹ ملک کے جمہوری نظام سے چھیڑ چھاڑ کبھی سود مند ثابت نہیں ہوئی۔
آپ کو کیا لگتا ہے سر ان تینوں کیسز میں سے اس وقت اگر کوئی تشویش ہونی چاہیے کسی کے اوپر پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو، وہ کون سا ایسا کیس ہے؟ دیکھو فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن انکوائری کر رہی ہے نا، وہ تو الیکشن کو میرا خیال ہے الیکشن کمشنر کے سامنے ہے. جی جی یہ الیکشن کمیشن، تو الیکشن کمیشن تو عدالت ہی نہیں ہے، اٹس اے کمیشن، اٹس ناٹ اے کورٹ. وہ سزا دے ہی نہیں سکتی. وہ کوئی وہ رپورٹ دے سکتی ہے ریکمینڈیشن کے ساتھ، اور اس پر مبنی جو ہے وفاقی حکومت وہ ایک ریفرنس کر سکتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ. اب اس ریفرنس میں تو ٹرائل ہوگا، ٹرائل لمبا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں 4000 ڈیفینس وٹنسز کی لسٹ دے دے گی پی ٹی آئی کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، سب ہمارے وہ وکیل ہیں، ہم سب ہمارے گواہ ہیں. تو اس پہ پراپر ٹرائل ہونا ہے. جس طرح جب نیب کو بین کیا تھا، نیشنل عوامی پارٹی کو، صحیح 1975 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی ججمنٹ کے تحت، تو وہ ڈسکوالیفائی، وہ ڈیزالو ہو گئی تھی پارٹی. تو بندہ تو ڈیزالو آپ نہیں کر سکتے، ٹرو، بندہ فزیکل بندہ تو رہتا ہے. انہوں نے نئی پارٹی بنا لی تھی اے ایم کی، عوامی نیشنل پارٹی. تو کوئی اس میں اتنا فرق نہیں. اس میں فرق یہ ہے کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں جو پیسہ پروہیبٹڈ آیا ہے صحیح، وہ سرکار کے پاس ضبط ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی اس کا کانسیکوینس نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو توشہ خانہ کیس ہے اعتزاز صاحب، اس میں کہتے ہیں جی کہ چونکہ مس ڈیکلیریشن ہے اور اس لیے چونکہ نواز شریف صاحب نے تو صرف اپنی تنخواہ جو بیٹے سے نہیں لی تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی، تو اس پہ ان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑا. خان صاحب نے تو جو توشہ خانہ کے گفٹس ہیں ان کے جو ڈکلیریشن ہے وہ نہیں کی، اس وجہ سے وہاں پر بھی ان کو اسی قسم کی نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ نواز شریف صاحب کو کرنا پڑا. یہ مماثلت کتنی صحیح ہے؟ دیکھو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، بی بی شہید کے خلاف ایک ریفرنس ہوا تھا 1997 میں کہ شی ہیڈ مس یوز سیکرٹ فنڈ کے مس یوز. آئی واز اے کاؤنسل. میں نے درخواست دی کہ یہ صرف آپ کو بے نظیر بھٹو رسپونڈنٹ اس کے نہیں دیکھ سکتے تھے. یہاں آپ ہم بتائیں گے کہ دیر از اے لانگ اسٹینڈنگ پریکٹس جس کے مطابق ہوا ہے. پریکٹس یہ ہے کہ میں جاتا ہوں سعودی عرب اور وہ مجھے جب میں وزیر ہوں انٹیریئر منسٹر ہوں وہ چلتے وقت میرے رولیکس واچ پر تو پہنا دیتے اور اگر میری ساتھ بیوی گئی ہوئی ہے تو ایک رولیکس وہ بھی اس کے ساتھ کی میچنگ سونے کی دے دیتے. اور میں نے کہا کہ میری مشاہدے میں تو بہت کم لوگوں نے ڈکلیئر کی ہوتی ہیں وہ واچز، ڈکلیئر ہی کوئی نہیں کرتا. صحیح. میں تو خیر اپنے ٹینیور میں ایز انٹیریئر منسٹر عرب دنیا میں گیا ہی نہیں. یہ صرف عربی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پریزنس کو یورپین کنٹری نہیں دیتی. تو یورپین کو امریکہ آپ جاتے ہیں ڈیلیگیشن میں تو آپ کو وہ اومیگا واچ اور رولیکس واچ نہیں دیتے. جی. یہ صرف عربوں میں ہے. اب عربوں میں عرب گیا ہی نہیں کسی ملک میں. مجھے دوست کہتے تھے یار چکر لگاؤ رولیکس گولڈ رولیکس مل جائے گی ڈائمنڈ اسٹڈیز. میں نے کہا میں عرب جانا ہی نہیں جب میرا کام ہی نہیں ہے کوئی اس وقت تو میں کیوں جاؤں. تو یہ اب یہ پریکٹس اب یہ جو پی ٹی آئی کا جو ہمارا ڈیفینس تھا بی بی کے جی جی ایک پریکٹس ہے. آپ سارے ڈاکومنٹس دکھائیں، سارے ڈاکومنٹ جو پہلے لیتے رہے ہیں. اب گورنمنٹ کو جب آپ نے کہا کہ سیکرٹ فنڈ کے آپ 1980 سے لے کر ہمیں دکھائیں ریکارڈ سارا کہ سیکرٹ فنڈ کس طرح استعمال ہوئے.
اور کون آڈٹ کرتا رہا. کورٹ نے ہائی کورٹ نے ڈس الاؤ کر دیا.